کیا جا رہا ہے، جب بھی اللہ کے گھر میں آؤ تو مکمل ڈریس پہن لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو۔ وَقُولُوا، اور اللہ نے جو حلال چیزیں نازل کی ہیں ان میں سے تم خوب کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا، اور جو حلال چیزیں پینے کے لیے پیدا کی ہیں، شربت ہوا، دودھ ہوا، پینے کی جتنی بھی چیزیں جو حلال ہیں ان حلال چیزوں میں تم جو چاہو پیو، تمہیں کسی چیز سے روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن کھانے اور پینے میں بھی حد سے آگے مت بڑھنا۔ اگر تمہارے پیٹ میں ایک روٹی کھانے کی گنجائش ہے تو 2 مت کھانا، 3 مت کھانا۔ کھانے اور پینے میں حلال چیزوں سے روکا نہیں جا رہا ہے، کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے تجاوز مت کرنا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھنا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے سے منع نہیں کیا، لیکن ایک لمٹ متعین کر دی کہ تم حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کھانے اور پینے میں بھی اور کھلانے اور پلانے میں بھی۔ ابھی چلتے جائیے، جب میں واقعات کی طرف آؤں گا حدیث کی کتابوں سے، جب میں واقعات بتاؤں گا آپ کو بخاری اور مسلم سے، تب آپ تعجب کریں گے کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے دین کے کام میں روپیہ اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے سب کچھ لے آئے اپنا، لیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جب صدقہ و خیرات کرنے میں بھی تم حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو تو چوروں کو، لٹیروں کو اور براتیوں کو کھلانے میں حد سے آگے بڑھو گے۔ میں تو براتیوں کو چور کہتا ہوں، صاف سے، میں تو براتیوں کو ڈاکو کہتا ہوں، جس کو برا لگے وہ چلا جائے یہاں سے۔ یہ لٹیرے لڑکی والے کے گٹا کے بیٹھ گئے ہوں، اب تیری لڑکی اس وقت تک آرام سے رہے گی جب تک تو ہمیں اچھا کھلائے گا، اور اگر کھانے پینے میں کمی ہو گئی تو سسرال والے اس لڑکی کی زندگی بھر اس کو کھانا مارتے رہیں گے۔ ان سے بڑا ڈکیت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ خاموش ڈکیت ہے، بولتے کچھ نہیں ہے لیکن پوری زندگی لڑکی کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ اگر اس کے باپ نے کھانے کھلانے پلانے میں کچھ کمی کر دی تو زندگی بھر لڑکی بتانے والے ماریں گے تیرے باپ پر میرے مہمانوں کی اور میرے باراتیوں کی خدمت کرنے کا، ان کو کھلانے کا بھی پیسہ نہیں تھا، ارے پھڈیچر تھا، غریب تھا، کنگال تھا۔ یہ خاموش ڈکیت ہے جو کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کے نہیں وصولتے، یہ خاموش، ان کی زبان گونگی ہوتی ہے، ان کی گونگی زبانیں بولتی ہیں، جتنی اچھی خدمت کرو گی میری اتنے آرام سے رہے گی تمہاری۔ اور ان باراتیوں کے ہیرو ہم جیسے مولوی ہیں، ان ڈکیتوں کے مولوی، ان ڈکیتوں کے ہیرو ہم جیسے مولوی ہیں، معلوم ہے سب کچھ ہو رہا پھر بھی نکاح پڑھانے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی کوئی کم رول ادا نہیں کیا بارات کو، براتیوں کو بڑھانے میں اور جہیز کی لاگت کو بڑھانے میں، ہم لوگوں نے بھی کوئی کم رول ادا نہیں کیا۔ بہت بڑا رول ہم مولویوں کا بھی ہے، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ وہ انسان ہی کیا جو اپنی غلطی نہ مانے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کی طرف آئیے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کریم کی دوسری آیت۔ اور سنو، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکینوں، قرابت داروں، رشتہ داروں اور مسافروں کے ساتھ ایک حد متعین کر دی، اور اس میں بھی یہ کہہ دیا کہ حد سے آگے مت بڑھنا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا، اپنے رشتہ داروں کا پورا پورا حق ادا کرو۔ بیٹے ہو تو اپنے باپ کا پورا حق ادا کرو، باپ ہے تو اپنی اولاد کا پورا حق ادا کرے، بھائی ہو تو اپنی بہن کا حق ادا کرو، بہن ہے تو اپنے بھائی کا حق ادا کرے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو،
یتیموں کے، غریبوں کے، ان سب کے حقوق ادا کرو. وآتی ذی القربی اپنے قرابت داروں کے حق کو ادا کرنے میں کمی مت کرنا. والمسکین، اور جو تمہارے درمیان مسکین ہیں. مسکین جانتے ہیں؟ جو بھیک مانگے وہ مسکین نہیں ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ مسکین نہیں ہوتا ہے. مسکین اس کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہے لیکن شرم کی وجہ سے بول نہیں پا رہا. ہمیں معلوم ہے میرے پڑوسی میں ضرورت ہے بیچارے کو، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن شرم کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے کہ میری کچھ مدد کرو. اس آدمی کو مسکین کہا گیا. جو مانگ رہا ہے وہ مسکین تھوڑی ہے، وہ تو فقیر ہے. تو کہہ رہا دے دو اللہ کے نام میں، تو کھل کے مانگ رہا ہے. ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کا بھی پتہ لگانا ہے جو ضرورت مند ہے لیکن شرم کی وجہ سے بول نہیں پا رہے. اور ان کا پتہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور شرم کی وجہ سے وہ تم سے بول بھی نہ سکے اور اس کے بچے کو رات میں کھانا بھی نصیب نہ ہو، بھوکا سو رہا ہو. یاد رکھنا اگر تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا، اللہ کی قسم تم مومن نہیں. وآتی ذی القربی، قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا پورا ادا کرو. والمسکین، اور مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا بھی کی ضرورت پوری کرو. وابن السبیل، مسافر بیچارہ چلا آیا، جیب کٹ گئی، آگے گاؤں میں کہہ رہا بھائی میری جیب کٹ گئی، فلاں جگہ جانا ہے، مجھے کرایہ کا انتظام کرو. میرے پاس ایک اٹیچی تھی غائب ہو گئی، کپڑے اسی میں تھے، مجھے دور کا سفر کرنا، میری کچھ مدد کرو. پڑوسیوں کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے. اب سنیے، 3 چیزوں کا 3 نام لیے: قرابت دار یعنی رشتہ داروں کا، مسکین کا اور مسافر. اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کا بھی حق ادا کرنا اور مسافروں کا بھی. لیکن یاد رکھنا ان کا حق ادا کرتے کرتے اتنا مال ان کو مت دے دینا کہ تم خود غریب ہو جاؤ، اتنا مت لوٹا دینا ان کے اوپر کہ تمہیں خود بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے. اپنا گھر، اپنا مکان، اپنے گھر کے سارے کپڑے، اپنی ساری دولت ان کے اوپر مت لوٹانا. فرمایا جب ان کے حقوق تم ادا کرو تو وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان میں بھی تم اسراف نہیں کر سکتے، فضول خرچی نہیں کر سکتے، سارا کا سارا مال نہیں دے سکتے، ساری کی ساری دولت نہیں دے سکتے. قرابت داروں کا جو حق ہے اتنا دے دو، مسکین کا جو حق ہے اتنا دے دو اور مسافر کا جو حق ہے اتنا دے دو. لیکن سارا کا سارا مال تم نہیں دے سکتے. سب کا سب دے دیا، تم شام کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اللہ دے گا. بیٹھے اپنا تو سب دے دیا، اب شام کے کھانے کے لیے تمہیں خود بھیک مانگنا پڑ رہی ہے. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا. دیکھیے غریبوں اور مسکینوں میں دینا اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ادھر بھی فضول خرچی سے روک رہا ہے. اچھے کام میں بھی تم سارا کا سارا مال نہیں اٹھا سکتے ہو. ہائے بنگال والوں، جب اچھے سے اچھے کام میں تم سارا کا سارا مال خرچ نہیں کر سکتے تو اپنی بیٹی کی شادی میں ماروتی دو گے، پلسر دو گے، یاما دو گے، ہیرو ہونڈا دو گے، موٹر سائیکل دو گے، اور یہ نواز اتنا عام کر دو گے، اتنا عام کر دو گے کہ جب کوئی غریب آدمی اپنی بیٹی کو یہ ساری چیزیں پوری نہ کر سکے تو انہی میں سے کوئی عائشہ پیدا ہوگی جو سابرمتی ندی میں کود کر اپنی جان دے گی. اسی میں سے کوئی جمیلہ پیدا ہوگی جو حیدرآباد کے کسی ہوٹل کے اندر نیلام کر دی جائے گی اور روزانہ اس کا جسم نوچا جائے گا اور بھیڑیے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. اور ایک دن وہ اپنے باپ کو لیٹر لکھ کر ہمیشہ کے لیے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گی. سماجیوں، سماج کے لوگوں، ان تمام چیزوں پر جب تک آپ قدغن نہیں
لگائیں گے، ان پر میٹنگیں نہیں ہوں گی، معاف کیجئے گا، ان پر چنتن نہیں ہوگا، منتھن نہیں ہوگا، غور و فکر نہیں ہوگا، تب تک ایسی عائشہ کو بننے سے روک نہیں سکتے ہو۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، اب تو لڑکیاں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام شروع کر رہی ہیں۔ بہت آسان ہے خودکشی کر لینا اور سالوں پتی گتی میں ڈوب مر جانا۔ اب ڈر مجھے یہ لگ رہا ہے کہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جہیز سے پریشان لڑکیاں کہیں اس رسم کو آگے بڑھا کر یہی چیزیں کہیں اپنانا شروع نہ کر دیں، یہ سماج کے لیے بہت گھاتک ہوگا اور بہت گندا کھیل ہوگا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان نیک کاموں میں بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، آگے کہا اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آگے والے جملے میں اتنی زور سے تھپڑ مارا اللہ نے، سنو چاہے اچھے کام میں کرو یا برے کام میں، اگر فضول خرچی کر رہے ہو تو آپ شیطان کے بھائی ہیں۔ لیجیے اچھے کاموں میں بھی قرآن کی 2 آیتوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، شام لگ رہا ہے کیا؟ تیسری آیت بھی سن لیجیے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اس آیت نے ایک معیار بتا دیا۔ کیا کہا؟ جب خرچ کرو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر پر جب خرچ کرو، لم یسرفوا، حد سے زیادہ بھی مت کرو، ولم یقتروا، اور بالکل کم بھی مت کرو، مٹھی بھی مت باندھ لو۔ اب گوشت کی ضرورت ہے آدھا کلو تو تم 100 گرام لا رہے ہو، کھاؤ، اس سے زیادہ ہم نہیں لا پائے، تو یہ بھی مت کرو۔ ضرورت ہے اگر آدھا کلو کی تو 1.5 کلو لانا، یہ فضول خرچی ہے، لیکن ضرورت ہے آدھا کلو کی 100 گرام دے دینا، 200 گرام دے دینا، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کی اس آیت نے یہ کہہ دیا کہ نہ تو حد سے آگے بڑھو اور نہ بالکل بند کر لو اپنی مٹھی کو۔ اور جو شوہر ایسا کرتا ہے، ضرورت ہے، بچے کی پڑھائی ہے، دوا ہے، علاج ہے، اور بیوی کو پورا خرچہ نہیں دیتا، جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت پوری نہیں کرتا، تو سن لو مسئلہ۔ میری ماں بہنیں آ رہی ہیں، آج دعا دو گی تم مجھے، مسئلہ سن لو۔ اگر تمہارا شوہر تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا، اس کے بچوں کا اور تمہارا پورا گزر اس خرچے میں نہیں ہوتا، تو تم اپنے شوہر کی الماری میں سے، تجوری میں سے یا اس کی پاکٹ میں سے اتنے پیسے، اتنے روپے اس کو بتائے بغیر نکال سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ تمہاری اس ضرورت کو پورا کرنے میں اور شوہر کو بتائے بغیر لینے میں تمہیں چور نہیں لکھا جائے گا، نکال سکتی ہو۔ لیکن عورتوں کو یہ مشورہ دینا اچھا نہیں ہے، دے تو گیا میں، اب 100 روپے کی ضرورت ہوگی تو وہ 1000 نکالے گی، مولانا نے کہہ تو دیا، وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ ایک مرتبہ یہی تقریب میں اپنے یوپی میں کر رہا تھا تو میری بیوی بھی گئی ہوئی تھی جب سے، دوسرے دن پتا چلا میری ہی جب سے 5000 روپے کا ہے۔ اس دن سے سوچا کہ مسئلے کم بتانا چاہیے، عورتیں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ سن لو، تمہیں اجازت دی ہے شریعت نے، لیکن ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تمہارے بچوں کا، بچے تو شوہر کے مانے جاتے ہیں اور شوہر پورا خرچہ نہیں دے رہا ہے، تو اتنا روپیہ اتنا پیسہ لے سکتی ہو جتنے میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزر بسر چل جائے، دستور کے مطابق۔ دستور کا مطابق سمجھ رہے ہیں؟ سماج اور سوسائٹی میں دال روٹی دال چاول کھانے کا رواج ہے تو تم بکرے کے گوشت کا پیسہ نہیں نکال سکتی ہو، اتنا یاد رکھیے گا۔ اگر سماج اور سوسائٹی کے اندر دال بھات کھانے کی کا رواج ہے تو تم اسی حساب سے، اگر تمہارا شوہر تمہیں خرچے کے لیے کپڑا نہیں لا کے دیتا ہے
تو سماج دستور کے مطابق اگر 150 200 250 300 روپے کی ساڑی اگر آپ کے گاؤں کی عورتیں پہنتی ہیں تو اتنا پیسہ تم نکال سکتی ہو جتنے میں تمہاری ساڑی آ جائے. اب 5000 والی ساڑی کے لیے پیسہ نہیں نکالنا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور اصول بتایا کہ سن لو، جس کا بیٹا ہے یعنی باپ کے ذمے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مثلا ایک عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے. شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے اور تینوں طلاقیں 3 مہینے میں دے دی گئی ہیں. تو ایسی صورت میں اب قرآن ایک اصول بتلا رہا ہے کہ بچہ بیچارہ کہاں جائے گا. بچہ تو باپ کا ہے لیکن ان کے ماں کا دودھ پی رہا ہے، وہ ماں کا دودھ پی رہا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو حکم دیا جس کا بچہ ہے، کیا کہا ہے؟ بچہ تو باپ ہی کا مانا جائے گا، لیکن دستور کے مطابق عورت کو یہ اجازت ہے، یہ حکم ہے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی. اور جب تک اس باپ کا بیٹا اس بچے کو یہ ماں دودھ پلائے گی، اس کی ماں جب تک دودھ پلائے گی، مدت 2 سال ہے، لڑکا ہو یا لڑکی 2 سال مدت ہے دودھ پلانے کی. یہ 2 سال میں چھوڑ دے تو الگ بات ہے، 2 سال تک دودھ پلائے گی. ان 2 سال کا رزقہن وکسوتہن، اس بچے کا اور اس عورت کے کھانے کا اور کپڑے کا انتظام اس مرد کے ذمہ عائد ہوگا. رزقہن وکسوتہن، یہ آدمی جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، جب تک وہ بچہ دودھ پیے گا تب تک عورت کا بھی خرچہ، یعنی جب تک وہ دودھ پیے گا تب تک اس عورت کا اس کے بچے کا دودھ کا اور کھانے پینے کا خرچہ شوہر دے گا، جس نے طلاق دی وہ دے گا. اور کسوتہن، ان 2 سالوں میں وہ جتنا کپڑا پہنے گی اس کپڑے کا خرچ بھی وہی دے گا. کپڑا اور روزی دینا، رزق دینا اس آدمی کی ذمہ داری ہے. فرمایا بالمعروف. آئے دودھ پلانے والی عورتوں، اس معاملے میں تم سختی نہیں کر سکتی ہو. بالمعروف، دستور کے مطابق جو تمہارے یہاں چلن ہے کھانے پینے کا اور کپڑے پہننے کا، تم اسی کے مطابق خرچہ لے سکتی ہو اس آدمی سے. تم اس میں حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہو. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم اس عورت کے لیے جو دودھ پلا رہی ہے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بچے کو، اس میں وہ خرچہ لے سکتی ہے لیکن اس میں بھی وہ زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے. اور مرد کو یہ حکم دیا ہے تم دستور کے مطابق دو گے، سماج میں جو چلن ہے اس کے مطابق دو گے، تم اس کو حد سے زیادہ نہیں دے سکتے ہو. اب آپ اندازہ لگاؤ، قرآن شریعت ایسی چیز ہے جو اس معاملے میں فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے، تو بندوقوں کی گولی چلانے کی اجازت دے گی، 400-500 براتیوں کو کھلانے کی اجازت دے گی، چوروں کا پیٹ بھرنے کی اجازت دے گی؟ ذرا سوچو اپنی عقل سے اور اپنے دماغ سے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں تو نہ زیادہ فضول خرچی کرتے نہ زیادہ اپنے ہاتھ کو روکتے. وكان بين ذلك قواما، بیچ میں رہتے ہیں، بیچ میں، درمیان. اب سنیے، یہ تو ہو گئی قرآن کی آیتیں فضول خرچی کے تعلق سے. اب آئیے واقعات کی طرف. ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث سے، اچھا لگے گا آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے ہیں اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اب میری اسپیڈ تھوڑی سلو ہو رہی ہے، بعد میں بڑھ جائے گا. سلو اس لیے ہو رہی تاکہ آپ کے ذہن کو پہلے میں باندھ دوں. سنیے، اللہ کے نبی سو رہے ہیں اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. رات میں آنکھ کھلی تو بھوک سے بے چین ہے، گھر میں کھجور بھی نہیں ہے. اٹھ کے دروازہ کھول کے باہر نکل گئے، تھوڑی دور آگے بڑھے،
مل جائے اور میری حالت دیکھ کر وہ مجھے اپنے گھر لے جائے، کچھ کھجور یا دودھ وغیرہ کھلا دے یا پلا دے۔ اللہ کے نبی تھوڑی دور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، اندھیرے میں پہچان نہیں پا رہے۔